اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا پھر سے اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سبھی پر۔ آج کا میرا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ بیان جو ہے سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ غور کر سنیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو آج ہم خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسٹیٹس دیا، جو مقام دیا، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ میں اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کا کیا درجہ رکھا، کیا اسٹیٹس ہے عورت کا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اس آیت سے میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم سے یعنی کہ ایک جان سے اس کی بیوی کو اور ان میں سے کئی مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا بھی کس لیے پیدا کیا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی شکر گزاری کرے اور رشتے ناطے توڑنے سے بچے۔ یہ ایک آیت کا میں انتخاب اس لیے کری کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اکثر خطبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو 3 آیتیں پڑھتے تھے اس میں سے یہ وہ ایک آیت ہے، اور نکاح جب ہوتا اس میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں یہ بتا رہا کہ اس میں اونچا نیچا نہیں کرا۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں ایک بات بیٹھے ہوئی ہے کہ آدمی کا مقام عورت سے زیادہ ہے، آدمی کا جو سٹیٹس ہے وہ عورت سے الگ ہے، اونچا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سٹیٹس اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ دنیا والے جو ہما کو آج بولتے کہ اسلام میں عورتوں کو دبا کے رکھتے، عورتوں کو پردے میں رکھتے، عورتوں کو کالے لباس میں لپٹ کے رکھتے، عورتوں کے کوئی حقوق اسلام نہیں دیا، جو آج میڈیا اور سوشل میڈیا اور جو غیر قوم والے ہمارے دین پہ، ہمارے مسلمان ہونے پہ اور ہماری عورتوں پہ جو الزام اٹھاتے، اس کا ڈیفینڈ میں اور آپ کرنے سے قاصر ہے، کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اسلام نے کیا اسٹیٹس دیا، کیا مقام دیا، اور اسلام آنے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، عورتوں کا معاشرے میں کیا عزت تھی، معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، ہمارے کو معلوم نہیں ہے۔ اور جن مذاہب کے لوگ یہ ہمارے پہ انگلی اٹھاتے، ان کے مذاہب میں عورتوں کا کیا سٹیٹس ہے انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ عورت اور مرد دونوں کی عبادت، اس کے لیے میں آپ کو پہلے دلیلیں دے دوں۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 40۔ ان سارے حوالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عبادت کے اجر میں مرد اور عورت دونوں کو برابر اجر دیتا اللہ تعالیٰ۔ عبادت میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر اجر دیا، یہ تمام آیتوں میں۔ اور اب جب میں آپ کو اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو سٹیٹس رکھا
جو خواتین کو جو مقام دیا، اگر میں آپ کو وہ بتاؤں تو آپ لوگ بیٹھ کر بولیں گے کہ یہ تو مردوں سے زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپلفٹ کرا. تو میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے چیز ہم اسلام سے پہلے کی دنیا میں جا کر دیکھیں گے کہ اسلام آنے سے پہلے یہ قوموں میں عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلی چیز ایجپٹ میں، جس کو مصر بھی بولتے، وہاں پر عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ شیطان کی نشانی سمجھا جاتا تھا. عورت شیطان کی نشانی ہے سمجھا جاتا تھا. کس کے، کون سے ملک میں؟ مصر میں. اور وہ اس وقت کا دنیا کا ایک، آج جیسا امریکہ کا ایک اسٹیٹس ہے نا جس کو ورلڈ کا سپر پاور بولتے ہیں، اس زمانے میں ایجپٹ بھی ورلڈ کا سپر پاور تھا. اس کی دلیل ہے اس کے پیرامڈ زیرے. فرعون جیسے بڑے بڑے پیسے والے حکمران وہاں پر حکومت کرے تو ان کے سویلائزیشن میں ان کے پاس عورتوں کو شیطان کا سمبل سمجھتے تھے، شیطان کی نشانی سمجھتے تھے. اس کے بعد چائنا میں عورتوں کو کیا سمجھتے تھے معلوم ہے؟ یہ آدمیوں کی برابر کبھی نہیں ہو سکتی. اور ان کے پاس ایک طریقہ تھا، کیا کرتے تھے؟ اپنے عورتوں کی، اپنے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی نا، جو ٹین ایجرز، وہ لڑکیوں کو شروع سے، اور عورتوں کو جیسا بچی بالغ ہونے سے پہلے، بلوغت سے پہلے، اس کے پیروں پہ ٹائٹ کپڑا باندھ دیتے تھے، اس کے پیر تاکہ چھوٹے ہو جائے، اس کے پیر بڑے نہ ہو، اور وہ چلنے میں آدمی سے آگے نہ تو آدمی کے برابر، بلکہ اس کے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرد سے پیچھے چلے، چلنے میں دھیمی چلے. اس وجہ سے ان پہ ایک ظلم کیا جاتا تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 45 to 50% پاپولیشن وہاں کی جو لیڈیز کی تھی وہ سب وہ اذیت سے گزرے وہ ٹائم پہ جب یہ ان کے پاس طریقہ تھا. یہ تھی عورتوں کی عزت معاشرے میں، سماج میں. ہندو، جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، ان کے پاس عورتوں کا کیا سٹیٹس تھا؟ 7 جنموں کا ساتھ. شوہر اگر مر گیا تو عورت کو کیا کر دیتے تھے؟ شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے، جس کو کیا بولتے؟ ستی پرتھا. اس کو عورت کے شوہر کے ساتھ اس کو بھی آگ میں جلس دیتے تھے. اسلام میں کیا ہے؟ مرد کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، مرد کے مرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہا کہ تم اور دوسرا نکاح کر سکتے. لیکن ہندو مذہب میں اس کی اجازت نہیں تھی، جس کو ستی پرتھا بولتے. راجا رام موہن رائے کے بعد ان کے مطلب آندولن کرنے کے بعد، ان کے پروٹیسٹ کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا. عورتوں میں ہندو مذہب میں مرد، شوہر مر گیا تو عورت بھی زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو بھی مرنا تھا. اب دیکھیں گے عرب میں کیا حال تھا. عرب میں جو حجاز کا علاقہ ہے وہاں پر بھی عورتوں کو ایک جسٹ یوز کی ایک کام والی چیز سمجھا جاتا تھا جو فحشی کے لیے کام آتی. صرف بچے پیدا کرنا اس کا کام تھا. اتنا برا عالم تھا. قرآن اس کی دلیل دیتا ہے کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مرد، وہاں کے باپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ شرمندہ ہوتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو شرمندہ ہو جاتا تھا، منہ چھپاتے تھے اور رات کے اندھیرے میں لے جا کے زندہ لڑکی کو دفن کر دیتے تھے. یہ تھا اسلام سے پہلے عورت کا سٹیٹس. جب اسلام دنیا میں آیا تو عورت کو سٹیٹس ملا. کیا سٹیٹس ملا؟ دیکھیں گے. میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہوں. عورت کا اسلام میں حقوق، مطلب مرتبہ ایک عورت ہونے کے ناطے، دوسرا اس کے خاندان میں، اور تیسرا اس کے معاشرے میں. اسلام کیا کیا حق عورتوں کو دیا، ایک کے بعد ایک دیکھیں گے. سب سے پہلی بات، جب عورت پیدا ہوتی، جب لڑکی کی پیدائش ہوتی تو وہ لڑکی کیا ہوتی؟ باپ کے لیے رحمت ہوتی. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ اگر کسی باپ کے، کسی شخص کے پاس لڑکی پیدا ہو گئی اور وہ اس کی اچھی پرورش کر دیا تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ رحمت ہو جائے گی. اور وہ نبی صلی اللہ، اور اچھے پرورش کر کے اچھے شوہر کو نکاح کر کے دے دیا تو وہ میرے ساتھ ایسے رہیں گا، بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے رہیں گا بولے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن کے رہیں گا. میری ماں اور بہنوں، اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں، اور ایک بات کہ اسلام میں عورت کو جب لڑکی پیدا ہوئی تو کیا بن کے پیدا ہوئی؟ باپ کے لیے رحمت. اور ان کے حساب سے کیا تھی؟ لڑکی بوجھ تھی.
عورت کا پیدا ہونا, لڑکی کا پیدا ہونا باپ کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا, شرمندہ ہوتا تھا باپ کہ میرے پاس بیٹی پیدا ہو گئی. بلکہ جب اسلام آیا تو بیٹی کو کیا بولے؟ رحمت ہے بولے. بیٹی سے کیا بولے؟ بیٹی ہونے سے خوشخبریاں سنا دیے وہ باپوں کو جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں کہ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اب اسلام میں عورتوں کو جب بیٹی ہے تو پہلے پڑھائی کا تصور بھی نہیں تھا, علم کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن جب میرا مذہب اسلام آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 224, جس میں عورتوں کا علم حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے. یعنی کہ تعلیم دینا, عورت کا تعلیمی یافتہ ہونا کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اسلام آنے کے بعد عورت کو پڑھائی کا اجازت مل گئی, اور اجازت ہی نہیں فرض قرار دیا گیا کہ لڑکی تعلیمی یافتہ ہونا اس کے اوپر ہر مرد عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے بعد اس کی دلیل قرآن سے دیکھیں گے. قرآن کی جب نزول ہوا, سب کو یہ واقعہ معلوم ہوگا کہ قرآن کا جب نزول ہوا تو سب سے پہلے اتری ہوئی آیت کون سی تھی؟ سورہ الق کی سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1, اقرأ باسم ربک الذی خلق. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نام سے پڑھو. یہاں اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو معاشرے میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا, عورت کو گندا سمجھا جاتا تھا, وہ معاشرے میں بول رہے نہیں, تمہارا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, تمہارا کو علم حاصل کرنا ضروری ہے, تم سوسائٹی کی ایک سب سے اہم خاتون ہے, سب سے اہم کردار ہے عورتوں کا سوسائٹی میں بول رہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سے سوال بھی کرتا. کن سے سوال کر رہا؟ جو دفن کرتے تھے نا ان سے سوال کر رہا کس میں, اور اس باپ پہ لعنت بھیج رہا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس باپ پہ لعنت بھیج رہا جو اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پہ چہرے پہ اس کے تاثرات بدل جاتے, اپنے چہرے کو بگاڑ لیتا اور شرمندگی محسوس کرتا اور اس بچی کو لے جا کے دفن کر دیتا. میری ماں اور بہنوں, وہ زمانے میں تو بھی زندہ لڑکیوں کو پیدا ہوئے بعد دفناتے تھے. آج بھی یہ کام ہو رہا, آج بھی پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں اس کو جان آگے بعد میں اس کو زندہ دفن کرنے کا نام کیا رکھ دیے؟ مرڈر کا ابارشن. 5-6 مہینے کے پیٹ کو اس وجہ سے نکال دیتے بیٹی ہے. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی, اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھنا بند کرو. اسلام میں تمہارے گھر میں بیٹی کا ہونا مبارکبادی ہے, تمہارے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باپ پہ سلامتی بھیجے جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں, اس کے باپ کے لیے جنت کی گارنٹی بولے. میری ماں اور بہنوں, اب اسلام میں تعلیم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اب دیکھیں گے یہ آج کے دور میں فرض ہوا. ابھی ہم لوگ آج دیکھیں تو اکثر کیا ہے, لڑکیوں کو پڑھا رہے, ٹھیک ہے, تعلیم یافتہ ہو رہے, لیکن اس سے پہلے بچیوں کو زیادہ پڑھنا نہیں ہے, عورتوں کو اتنا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ہم خود مسلمان ہو کے یہ بولتے تھے ضروری نہیں ہے اتنا پڑھنا, کیا ضروری ہے ان کا تعلیم یافتہ ہونا؟ چولہا ہنڈی تو سنبھالنا ہے. بے شک اسلام میں کہیں پر بھی عورت کو گھر چلانے کی ذمہ داری نہیں ہے. فائنینشیل کنڈیشنز کو سنبھالنے کی, فائنینشیلی ہیلپ کرنے کی, یا فائنینشیل برڈن اللہ تعالیٰ عورت پہ کہیں پر بھی نہیں ڈالا. لیکن عورت کو تعلیم سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اب دیکھیں گے اس زمانے میں ہماری صحابیات کتنی پڑھی لکھی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کئی ایسی دیگر صحابیات ہیں جو قرآن ہی نہیں بلکہ احادیث کی حافظہ تھی, جن کو احادیث بھی یاد تھی زبانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کتنے حدیثیں مروی ہیں؟ 2210 قریباً ان سے حدیثیں مروی ہے. کن سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیثوں کی راویہ ہے. اگر ان کے پاس یہ لوگ ہیں نا, ہمارے پاس جو علم کو حاصل نہیں کرنا بولتے نا, ان کے پاس جستجو دیکھو کتنی تھی ہماری صحابیات کے پاس. ہم کو معلوم ہی نہیں علم کیا چیز ہے پڑھانے کے لیے. اگر اب تک ماشاءاللہ ابھی پڑھا رہے, لیکن انشاءاللہ میں اس کے بھی عیب بتاؤں گی کہ معاشرے میں اس سے بھی ہم کیا کیا بگاڑ کر رہے. سوشل میڈیا اور ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ کے جو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے,
فریڈم کے نام پہ جو فریڈم ہم کو اسلام دیا تھا اس کو ہم بوجھ سمجھ رہے. اللہ تعالیٰ عورت کو پڑھائی کی اجازت دیا, علم کی اجازت دیا, اس پہ فرض قرار دیا, تو اس کی کچھ باؤنڈریز بھی ہے. کیا باؤنڈریز ہے اس کی انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. لیکن تعلیم میں ہماری صحابیات کا کیا کیا رول تھا دیکھو. ام سعد بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی بہترین دروس بہت اچھے بیانات کرتی تھی. ام سعد بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ام شریک الدوساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قریش قبیلے کی جو مشرک عورتیں تھیں ان کے پاس جا کے دین کی دعوت دیتی تھی, ان کے پاس جا کے اسلام کیا ہے سکھاتی تھی. یہ جو لوگ آج بولتے کہ عورتوں کو دین کا کام کرنے کا کہاں پر ہے, یہ دلیلیں ہیں. یہ وہ صحابیات ہیں جو اسلام کے لیے کام کی, یہ وہ صحابیات ہیں. امی عائشہ سب سے بڑی دلیل ہے, 2210 تقریباً ان سے حدیث مروی ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ امی عائشہ اگر گھر میں میرے کو یاد ہے بول کے بیٹھ جاتی تو آج میں اور آپ ان 2210 احادیثوں سے محروم رہتے تھے. میری ماں اور بہنوں. اور اسماء بنت یزید بن ساکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیانات کرنے میں اور بیانات بولنے میں ماہرہ تھی, بہت اچھے بیان کرتی تھی. اور دیکھیں گے کہ میڈیکل میں اور سرجری میں ہماری خواتین کا کیا کردار تھا. میڈیکل میں اسلامیہ ام مہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوائیوں کے بارے میں, طب نبوی کے بارے میں اور علاج کے بارے میں بہت اچھا علم رکھتی تھی. اور دوسرے صحابیات جو ہے ام قبصہ, ام حمنہ بنت جہش, مصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میڈیکل اور سرجری یعنی کہ کسی کو جو جنگوں میں جاتے تھے تو ہاتھ پیر جب کٹ جاتے تھے یا زخم ہو جاتا تھا, آپریشن کرنا رہتا تھا, تو یہ لوگ کیا تھیں اس میں ماہر تھی. اور رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا تو باضابطہ ایک کلینک تھا مسجد نبوی کے قریب یا مسجد نبوی کے ہی کہیں احاطے میں ان کا کلینک تھا, جہاں پر میڈیکل اور سرجیکلز کی سامان بیچا کرتی تھی اور فیسیلیٹیٹ کرتی تھی, لوگوں کو علاج کرتی تھی, تیمارداری کرتی تھی. کس کے بارے میں؟ رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہمارے پاس کیا ہے, ہماری اسلام کی خواتین شروع سے کیا تھی, تعلیمی یافتہ تھی, ان پڑھ نہیں تھی. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. بچوں کو حدیث نمبر بولتے ہوئے یاد دلاتے ہی ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے بول کے, لیکن اس کو استعمال کہاں کرنا, علم کون سا حاصل کرنا, علم کیسا حاصل کرنا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے پہ یہ انعام کرا یہ نہیں معلوم. اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ عورتوں کا صرف دینی تعلیم لینے کی اجازت ہے, مدرسوں میں جا کے عالمہ فاضلہ بننا ہے, دنیاوی تعلیم سے عورت کا کوئی مطلب نہیں ہے. جبکہ دنیاوی تعلیم کے میدان میں بھی ہماری صحابیات بہت آگے تھی. اس کے بعد دیکھیں گے, آپ کو معلوم ہے ایک بہت انٹرسٹنگ بات بولوں گی, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات. کیا کہ سب سے پہلے دنیا کی یونیورسٹی فاطمہ الفہری جو ایک خاتون تھی موروکو کی, انہوں قائم کرے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی. آکسفرڈ, ییل اور یہ جو فلاں آج ہے ہمارے پاس عثمانیہ ہے, یہ جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یہ سب سے پہلے دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی اور دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کو قائم کرنے والی ایک خاتون ہے, ایک مسلمان خاتون ہے جن کا نام فاطمہ الفہری ہے. سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی یونیورسٹی ایک عورت کی طرف سے. اس بات پہ مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے. تعلیم سے اسلام کبھی بھی روکا عورت کو, کبھی نہیں روکا. یہ جو آج لوگ ہمارے پہ ایلیگیشنس لگاتے کہ مسلمان عورتیں پڑھے لکھے نہیں رہتے, میڈیا میں بولتے ان پڑھ قوم ہے, نہیں میری ماں اور بہنوں, اسلام میں تو علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور دنیا کو تعلیم یونیورسٹیوں کا نظام قائم کرنے والی سب سے پہلی خاتون کون تھی؟ فاطمہ الفہری. میری ماں اور بہنوں, اور ایک بات آپ کو معلوم ہے, جو میڈیا ہم کو بولتا ہمارے پاس جواب نہیں ہے ان کو دینے کے, کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. کیا بولتے کہ عورتوں کو دبا کے رکھتے, پڑھاتے نہیں, کرتے نہیں, یہ جو بولتے. ایک بات آپ یاد رکھ لو, سعودی عربیہ میں کوئی ویسٹرن ورلڈ میں صرف خاتون کی, صرف وومن کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے.
جو صرف لیڈیز کے لیے ہے. لیکن سعودی عربیہ میں ایک ایسی یونیورسٹی قائم ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے. نورہ بنت عبد الرحمن، پرنسس نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی سعودی عربیہ کی ایسی یونیورسٹی ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے ہے، اور جس میں 60,000 خواتین ایک وقت میں تعلیم یافتہ ہوتی. میری ماں اور بہنوں، یہ جو ہم آپ کو بول رہے ہیں نا کہ ہم پڑھے لکھے نہیں رہتے، ان پڑھ رہتے، پھر ان کے پاس، ان کے ویسٹرن ورلڈ میں، ان کی انگریزی دنیا میں صرف خواتین کے لیے ایک علیحدہ سے یونیورسٹی نہیں ہے، جبکہ ہمارے مسلم معاشرے میں ہے. اور یونیورسٹیوں کا نظام بھی قائم کرنے والی ایک مسلمان خاتون ہے. میری ماں اور بہنوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹی بنا کے بھیجا تو ماں باپ کے لیے رحمت بنایا. اس کے بعد جب بیوی بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو، تو کیا ہوگی؟ وہ اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان مکمل کر رہی ہوں. ابھی دیکھیں گے یہ جو حدیث ہے، حوالے کے ساتھ میں آپ کو بول دوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 6693، حدیث نمبر 6695، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت دے رہے؟ جس کسی شخص نے اپنی 2 لڑکیوں کو، پہلے بولے 3 لڑکیوں کو اگر پرورش کیے، دینی تعلیم دیے، دین اور دنیا دونوں کی، اور اچھے شوہر کو شادی کر کے دیے، تو وہ باپ کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. لڑکی کے پیدا ہونے پہ باپ کو جنت مل رہی. وہ معاشرے میں کیا تھا؟ لڑکی کے پیدا ہونے سے باپ شرمندہ ہو رہا تھا. جب اسلام آیا تو لڑکی کے پیدا ہونے سے باپ کے لیے جنت کا راستہ بن رہی. صحیح بخاری کی اور ایک حدیث سنا دوں، 5995 جس کی ہے، اور اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، دیکھو اولاد یعنی کہ لڑکیاں، بیٹیاں کیسے رحمت بنتی، کیسے جہنم کی ڈھال بنتی. اے اللہ کے رسول، مجھ سے ایک خاتون مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس ایک کھجور تھا اور میں وہ ایک کھجور اس کو دے دی، تو وہ خود نہیں کھائی. ماں کیا کری؟ وہ ایک کھجور میں سے 2 ٹکڑے کر کے اپنی ایک لڑکی کو اور ایک لڑکی کو دے دی، اور خود کچھ نہیں کھا کے بھوکی رہ گئی. اور جا کے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ سناتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش ایسے کریں گا، وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائیں گی. جہنم سے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائیں گی وہ بیٹیاں. دیکھو میری ماں اور بہنوں، جو عورت کو شیطان کا سمبل سمجھتے تھے، جو عورت کو ایک صرف فحاشی والی چیز سمجھتے تھے، بدکاری کے لیے استعمال کرنے والی چیز سمجھتے تھے، جو عورت کو ہمیشہ مرد سے نچلا رکھنا سمجھتے تھے، تو آج اسلام آیا اور وہی مرد کے لیے اس عورت کو بیٹی کے روپ میں جب ہے تو اس کو کیا کر دیا اسلام؟ ڈھال بنا دیا جہنم سے. شرط کیا شرط ہے؟ محبت سے پالنا. جیسے وہ ماں اپنے منہ سے چھٹا کے اپنی 2 بچیوں کو دے دی اور خود بھوکی رہ گئی، ایسا آج ہمارے معاشرے میں اگر میں دیکھوں تو لڑکیاں ہیں بول کے الگ دیکھتے، بیٹے ہیں بول کے الگ ٹریٹمنٹ ملتا، بیٹا ہے مرد بچہ ہے بول کے ایک الگ ٹریٹمنٹ دیتے ہم، اور لڑکی ہے بول کے الگ ٹریٹمنٹ ملتا. لڑکوں کو انگلش میڈیم میں پڑھایا جاتا اور لڑکیوں کو اردو میڈیم میں پڑھایا جاتا. لڑکوں کے لیے کھانے میں کچھ اسپیشل رہتا، لڑکیوں کے لیے کچھ اور رہتا. میری ماں اور بہنوں، اس سے جنت ملنے والی نہیں ہے. لڑکیوں کو عیب سمجھ کے پالنے سے نہیں، اپنے جسم سے لگا کے، اپنے منہ کا چھڑا کے کھلانے والے باپ، ماں باپ کے لیے لڑکیاں کیا کریں گی؟ جہنم سے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائیں گی. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، مشہور حدیث آپ کے سامنے بولتی چلوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5200. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے ذمہ دار ہے. کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. حاکم اپنی عوام کے لیے، اگر کوئی راجا ہے تو اپنی عوام کا ذمہ دار ہے، اپنے غلام اس کے انڈر جو کام کرنے والے ہیں اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی اور ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. اور جب یہ سب سے اللہ تعالیٰ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا سوال کریں گا. ابھی یہاں پر یہ حدیث سے ایک چیز سمجھیں گے میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ 2 حصوں میں ڈیوٹیز کو بانٹا. مرد کو کیا ذمہ داری ہے؟ فائنینشیل نیڈز پورے کرنا، عورت اور اس کے بچوں کا نان نفقہ اٹھانا، اس کا گھر کے اخراجات پورے کرنا. تو عورت کی کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو
اور اس کے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے بچوں کو اچھی دینی تربیت دینا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر تربیت کے بارے میں بول دوں تو آج کا ماحول کیا ہو گیا؟ پردے کے نام پہ پردہ، برقع پہنتے ہوئے بے پردہ ہے، رنگ برنگے برقعے، ٹائٹ برقعے، رنگ برنگے برقعوں سے چلو پھر آگے بولیں گے اسلام میں کالا برقع پہننا کا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ چیز، برقع آپ کے جسم کو ڈھکنے کے لیے تھا، اپنی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے تھا، اپنے آپ کو سجا کے مارکیٹ میں پیش کرنے کے لیے برقع نہیں ہے۔ رنگ برنگے برقعے پہننا، ٹائٹ پہننا یا فراک جیسے پہننا، اس کو ہم پردہ سمجھ لے رہے، یہ پردہ نہیں، یہ بے حیائی، یہ جانے والا بھی ایک بار دیکھنا ایسے نمونے بن کے نکل رہے باہر۔ تو کس کی ذمہ داری ہے لڑکیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کی؟ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا نظام، کیسا میزان بنایا۔ اللہ تعالیٰ مرد کو جب کمانے کی ذمہ داری دیا تو عورت کو بھی ایک ذمہ داری دیا اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی اور گھر کو اور اس کے مال کو سنبھالنے کی۔ کس کے؟ مرد کے مال کو۔ یہاں پر لائف پارٹنر ہے اسلام میں، کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے کیا ہے؟ زندگی کے ساتھی ہے، پارٹنرز ہے۔ یہاں پر جبکہ اگر ہم دوسرے مذہبوں میں دیکھیں تو اس کے ساتھ، جیسے میں آپ کو بتائی، ہندوؤں میں کیا تھا؟ اس کو ستی پرتھا تھی، اس کو جلا دیتے تھے، شوہر مر گا تو بھی مر جا، تیرا بھی جینے کا حق نہیں ہے۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں تو عورت اور شوہر دونوں کو حقوق ہے، دونوں کی اپنے اپنے فرائض ہے، دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، کئی درجے پہ۔ ابھی دیکھیں گے یہاں پر مجھے اور آپ کو دکھنا ہوگا کہ ہمیں دکھتا ہے کہ مرد کو زیادہ ذمہ داری ہے، زیادہ اچھا سٹیٹس ملا کیونکہ وہ باہر جا کے کما رہا، اس کو باہر گھومنے پھرنے کی ہے۔ اور اب ادھر آ کر دیکھیں، میاں اور بیوی کے رشتے میں دیکھیں تو باپ اور ماں کے رشتے میں دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ کے رسول، میرے حسن و سلوک کی سب سے پہلی حقدار کون ہے؟ بولے تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ بولے تیری ماں۔ پھر کون ہے؟ پھر پوچھے بولے تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ کون ہے؟ تو چوتھی بار بتایا کہ تیرا باپ۔ کیا معلوم ہوا جس سے؟ اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ قدموں میں جنت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ ماں کے قدموں میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب جب یہاں پر 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے بارے میں بول رہے، ماں کے بارے میں بول رہے کہ تیری ماں، حسن سلوک کی سب سے پہلی حقدار تیری ماں، پہلی حقدار تیری ماں، اس سے کیا معلوم ہوا کہ 100 میں سے 75% مارکس کس کو گئے؟ عورت کو، اور 25% مارکس کس کو دیے؟ باپ کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب ماں کو رحم میں رکھتی، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی اور اس کو دردوں سے تکالیف سے پیدا کرتی، 2 سال دودھ پلاتی، تو اس کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ باپ سے زیادہ کر دیا۔ جنت جیسی عظیم چیز کو ماں کے قدموں میں کر دیا، عورت بنا کے جنت کو عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ وہ دنیا تھی جو شیطان کا سمبل سمجھتی تھی، جب اسلام آیا تو عورت کو کیا بولا؟ عورت کے قدموں کو جنت بول دیا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام میں دیکھیں گے اور کیا کہا ہمارے کو اللہ تعالیٰ آزادی دیا جبکہ دوسرے مذاہبوں میں نہیں ہے۔ جب لڑکی کی شادی ہوتی تو دوسرے مذہبوں میں کیا ہوتا جی؟ کنیا دان ہوتا، اس کو دان کرتے، کچھ دے دلا کے دکشنہ دے کے خیرات کر دیتے۔ اسلام میں کیا ہوتا جب شادی ہوتی لڑکی کی؟ پہلے تو دیکھ لیں گے کہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ یہ نکاح کیا ہے؟ ہوا ہی نہیں، تیرا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اسلام میں شادی کے لیے لڑکی کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے لڑکی کا نکاح کے لیے لڑکی کا راضی ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ اجازت یعنی کہ لائف پارٹنر چننے کی بھی اجازت مجھے اور آپ کو اسلام دے رہا۔ میری ماں اور بہنوں، لڑکی کی رضامندی نہ ہونے سے نکاح نہیں ہوا بولے۔ اسلام میں یہ بھی رائٹ ہے، پہلے تو رائٹ ہی نہیں تھا، سلیوری میں تھی عورت کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں تھے، نکاح کا حق بھی دیا۔ اور یہ جو 3 طلاق چلانے والوں کو یہ بات نہیں معلوم شاید کہ اللہ تعالیٰ عورت کے پاس جب شوہر سے نہیں بن رہی تو ایک راستہ بھی رکھا خلا کا،
عورت کے پاس یہ بھی ایک اختیار ہے کہ اپنے شوہر سے اگر نہیں بن رہی تو کیا کر لے، وہ اس سے خلا لے لے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. اس کی دلیل پہلے سن لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5231 بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری اپنے شوہر سے نہیں بنتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، تو وہ اپنی کچھ وجوہات بتائیں جس کے بنا پہ وہ اپنا خلا لے لی. اس کی اجازت کون دے رہا؟ ہمارا دین دے رہا. دنیا کا کوئی مذہب میں عورت کو خود سے لینے کی اجازت نہیں ہے سوائے اسلام کے. اچھا یہ حدیث ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. میں اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2218 کہ بلا ضرورت، بلا وجہ کے عورت کا خاوند سے خلا لینے کو ناپسند کر دیے، حالانکہ یہاں تک ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گی. میں یہ حدیث کے بعد ہی فوراً اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ خوش نہ ہو جائے کہ ہاں اجازت ہے ہم کو، ہم توڑ لے سکتے. نہیں، وجوہات پہ، جائز وجوہات پہ. اتنی تنگ ہوگی زندگی کے گزارا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کے پاس یہ بھی ایک اتھارٹی دیا. مرد کو ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق دے، بلکہ عورت کے پاس بھی ایک اتھارٹی ہے جس کو خلا بولتے. میری ماں اور بہنوں، کہ جو ہمارے پاس جو سٹیٹس ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ذریعے ایک مسلمان عورت کو ملا ہوا ہے نا، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے رہا. یہ جو بھی قوانین بعد میں بنے گئے، یہ بعد میں بنے گئے. ہیومن رائٹس والے آ کے بنائے سو قوانین ہیں، ان کے مذہبی قوانین یہ نہیں ہوتے. عورت کو شادی کے لیے اجازت پوچھنے کا تصور ہی نہیں تھا دوسرے مذہبوں میں کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے، جبکہ اسلام میں لڑکی کی رضامندی بھی شرط ہے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. میری ماں اور بہنوں، اب جب لڑکی کی شادی ہوتی تو یہ جو جہیز کا کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا؟ غیر مسلموں سے. ہم ہمارے جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہندو کلچر سے ہم لیے. کون سا؟ جہیز کا. جہیز پرتھا ان کے پاس ہے، کنیا دان ان کے پاس ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ مہر ہے. اگر جہیز لینا جائز ہوتا تو اسلام میں مہر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہتا تھا. ہندو مذاہب میں اور دوسرے مذاہبوں میں کچھ دینا ہے لڑکی کو، وواہ جس کو بولتے ہو لوگ، کچھ دے دلا کے گھر سے رخصت کر دیتے. جبکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لڑکی کا حصہ ہے اس کے باپ کی دولت میں. اگر باپ جو بھی دولت چھوڑ کے گیا، جو بھی گھردار چھوڑ کے گیا، انہیں اس کی کیا ہے؟ حصے دار ہے. ان کے پاس حصہ نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. شادی ہوگی، ختم ہو گیا. جبکہ میرے دین میں عورت کا کیا ہے؟ حصہ ہے، حق رکھتی ہے. وہ دو لڑکے اگر 100% ہے، 66% اگر لڑکوں کو جا رہا تو 33 کس کو مل رہا؟ بیٹی کو مل رہا. یہ حصے دار بنتی. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہم لڑکیوں کو جب پیدا کرا، عورتوں کو جب پیدا کرا تو بوجھ بنا کے نہیں، ان ماں باپ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور وہ لڑکیوں کو جب شادی بھی کر کے دے رہے تو ان کو تحفے میں مہر فرض ہے، مہر کا دینا ہے. کچھ نہ کچھ، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، رقم مہر کی ہے. الٹا لڑکا لڑکی کو دے کے شادی کرتا. یہ میرا اسلام، یہ اسٹیٹس ہے عورت کا. میری ماں اور بہنوں، اب دیکھیں گے عورت کا ایک بیوی بن کے کیا کردار ہے. جب وہ بیوی بنتی تو جیسے میں پہلے حدیث میں بتا چکی ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، اپنے شوہر کے مال کی اور اس کے بچوں کی. عورت پہ کہیں پر بھی فائنینشیل برڈن نہیں تھا. اور ایک یہ چیز یاد رکھے، جب لڑکی بیٹی بن کے ہے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ باپ کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ عورتوں کو سنبھالنے کے لیے 4 مردوں کو رکھا. جب وہ بیٹی ہے تو اس کے باپ کی ذمہ داری، اور باپ نہیں ہے تو بہن کی ذمہ داری بھائی پر ہے. اور اس کے بعد جب بیوی ہے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے نان نفقے کی. اور جب وہ ماں ہے، شوہر نہیں ہے، اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ 4 پلرز کو ہم کو دیا سنبھالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کا گھر سنبھال رہے تو وہ ہمیں سنبھال رہے. یہ ہم کو پرائڈ ملا. اور یہ جو برقع، یہ جو لباس جس کے اوپر دنیا آج انگلی اٹھاتی کہ تم یہ پہنتے، تو میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، یہ ہم جو پہنتے اللہ کی محبت میں پہنتے، اور اللہ قرآن کی ایک آیت کو ہم پہن کے نکلتے. میری ماں اور بہنوں، ہمارے پاس یہ جواب ہی نہیں ہے بولنے کا کہ جب ہم سے سوال کیا جاتا کہ تم برقع کیوں پہنتے، تو یاد رکھ لو، میری خوبصورتی
ہم مسلمان عورتوں کی جسم، ہم مسلمان عورتوں کا حسن کس کے لیے ہے؟ ان کے شوہر کے لیے ہے۔ عورت نمائش کی چیز ہے کیا؟ عورت نمائش کی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ عورت کو نمائش بنا دیے، ننگا ہونا، بے حیائی کے کپڑے پہننا اس کو فیشن سمجھ رہے، جو ہر مرد کی نگاہ میں گزر رہی انہیں۔ میری خوبصورتی، میرا جسم کس کے لیے ہے؟ صرف میرے شوہر کے لیے۔ صرف میں انہی کے سامنے نکلوں گی جو میرے محرمات ہیں، جو میرے محرم ہے انہی کے لیے، جو میرے ولی ہے انہی کے سامنے میرے کو نکلنے کی اجازت ہے۔ اور میرا جسم، میرے حسن کس کے لیے؟ صرف مسلمان عورت کا حسن اور جسم اس کے شوہر کے لیے۔ اتنی لائلٹی ہے۔ یہ لوگ ہے نا اپنے آپ کو بے حیا ہونا، ننگے کپڑے پہننا، برہنہ ہونا، اس کو کیا بول رہے؟ آزادی بول رہے۔ یہ کیسی آزادی ہے جس میں عورت کو ننگا کر دے رہے؟ کوئی مرد آپ کو ننگا نظر آتا، جسم دکھاتا ہوا نظر آتا؟ عورت کو ایک شو پیس بنا کے رکھ دیے۔ آپ کہیں پر بھی دیکھ لو، ہوٹلز کے سامنے بڑے بڑے، اگر آپ کوئی 5 اسٹار ہوٹلز دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے استقبال کے لیے عورتیں۔ پلین میں دیکھو ایئر ہوسٹس عورتیں، ان کو ننگے ننگے لباس۔ عورت کو کیا بنا دیے؟ ایک شو پیس بنا دیے، اس سے انٹرٹینمنٹ بنا دیے، اس کا جسم سب کے لیے دیکھنا، اس کو ایک نمائش کر دی ہے اس کے جسم کی۔ جبکہ اسلام میں عورت کا جسم، عورت کو حفاظت دیا، تحفظ دیا۔ اسلام عورت کو پردے میں رکھا۔ اسلام جب آیا تو عورت کو اتنا قیمتی ہے عورت، میں میرے شوہر، میرے باپ، میرے بھائی کے لیے، میرے بیٹے کے لیے میں اتنی قیمتی ہوں، میں کسی اور کو دکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں کسی اور کے لیے ایگزیبیشن نہیں ہوں۔ کوئی اور مجھے دیکھے اس کی اجازت میں خود۔ آپ سوچ کے دیکھیے نا، آپ سوچ کے دیکھیے، جو بے پردہ نکلتے، جو بے پردہ رہتے، ان کو ایک بے پردہ اور ایک با پردہ عورت جب گئی ساتھ میں، تو کس کو لڑکے، کس کو آدمی گھوریں گے؟ کس کو دیکھتے؟ جو بے پردہ ہے۔ پردے والی خاتون کو کیا کرتے؟ عزت سے کوئی دیکھتا بھی نہیں، انجان ہو جاتا، کہ دکھائی رہی نہیں نا کچھ وہ۔ اور پھر ہم کیا بولتے؟ یہاں پر شکایتیں عورتوں کے کیا رہتے؟ کیسز، ریپ کیس، فلانا کیس، انہیں چھیڑا، فلانا ہوا، ریپ ہو گیا، وہ ہو گیا، عورتوں کے ساتھ عصمت ریزی ہو گئی، کیا کیا آج جو معاشرے میں بدکاریاں پھیلے ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو فریڈم کے نام پہ ننگا کر دیے، فریڈم کے نام پہ ننگا کر دیے۔ ہمارے پاس، ہم حفاظت میں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس کی ایک اچھی مثال میں آپ کو دیتی چلوں کہ عورت اتنی معتبر چیز ہے اسلام میں، اتنا اس کا درجہ بلند ہے۔ جب یہ ماں ہے تو جب جنت ہو گئی تو اس کی حفاظت کرنے والے 4 مرد ہیں، اور وہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس اگر کوئی ہیرا ہے، میں آپ کو دی یہ ہیرا ہے، تو آپ اس کو کیا کرتے؟ گھر کے دیوار پہ لگاتے، روڈ پہ لگاتے، گھر کے گیٹ کے انٹرنس پہ لگاتے؟ آپ کے گھر کے جو زیورات ہیں سونے کے، کیا اس کو گیٹ کے انٹرنس پہ لگاتے بتانے کے لیے میرے پاس یہ زیور ہے؟ بلکہ اس کو الماری میں، لاکر میں، الماری کے چھوٹے سے چھوٹے خانے میں لاک ڈال کے رکھتے۔ کیوں؟ کسی کی نظر نہیں پڑے، کیونکہ وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میں اور اسلام کی تمام خواتین، ہمارے باپوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، ہمارے شوہروں کے لیے ویسی ہی قیمتی چیز ہے، اور ہم نمائش کی چیز نہیں ہیں۔ ہمارا سٹیٹس اسلام میں ہیرے زیورات سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یہ میرا مذہب، یہ میرا دین عورتوں کو نہ تعلیم سے روک رہا، نہ کوئی پروفیشنل کیریئر چوز کرنے سے روک رہا، لیکن اس کے کچھ حدود ہے۔ اب دیکھیں گے وہ حدود کیا ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، عورتوں کو فائنینشیل، اگر عورت پہلی بات تو کوئی فائنینشیل برڈن عورت پہ نہیں ہے، نہ نفقے کی کوئی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے بیٹی ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے، بیوی ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے، اور ماں ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا بیٹا ہے، اور بھائی ہے، بہن ہے۔ تو اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہے یہ چاروں میں سے، تو اس کے وہ رشتہ دار دوسرے جو چچا تایا ہے وہ ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو اسلامی حکومت ہے تو اس عورت کا کوئی محرم باقی نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتے ناتے نہیں ہے، سب ختم ہے، اور وہ اکیلی عورت ہے۔ تو اس کا ذمہ دار وہ وقت کا حاکم ہے، جو وہاں پر حکمران ہے، جو بیت المال سے اس کو خرچہ پانی دیں گا۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہے، کوئی اسلامک کنٹری میں نہیں ہے، غیر اسلامک کنٹری میں ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم معاشرہ ہے۔ عورت کے اوپر کہیں پر بھی فائنینشیل برڈن نہیں ہے۔ فائنینشیل سلیوری، یہ جو
اپنے آپ کو جو غلام بنا لیے 9 to 5 جابس کرنے جا رہے, اس کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے. ہاں اگر عورت کرنا چاہ رہی, یاد رکھو آج معاشرے کو ضرورت ہے ایک دیندار ڈاکٹر کی, ایک دیندار لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی تو پڑھاؤ, گائنیکالوجی کے شعبے میں لے کے جاؤ. میری ماں اور بہنوں, آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے اس بات سے کہ سرجن آج بھی جینٹس ڈاکٹر رہتے, لیڈی ڈاکٹر سرجن نہیں ہیں. اسلام تعلیم سے نہیں روک رہا, ایسی تعلیم میں, ایسے اپنی قوم کو مدد کرنے میں اپنی لڑکیوں کو آگے لے کے آؤ, اپنی لڑکیوں پہ انویسٹ کرو تاکہ وہ قوم کی ایک اچھی سرجن بن سکے, ایک ہارٹ سرجن ہوگی. گائنیکالوجی میں عورتوں کی سخت ضرورت ہے آج. اگر لڑکی ڈاکٹر ہے تو ایک دیندار ڈاکٹر بنے, اگر لڑکی پڑھنا چاہ رہی انجینئر ہے تو ایک دیندار انجینئر بنے اور اسی شعبے میں کام کرے جہاں پر خواتین ہیں, جہاں پر اس کو پورا حق ہے, اس کو فریڈم, میں بول رہی ہوں فریڈم ہے کہ وہ اپنا برقع پہن سکے, اپنے آپ کو ڈھک سکے, اس بات کا فریڈم اس کو ہے. آج فریڈم کے نام پہ برقع اتارنا فریڈم نہیں ہے. اگر فریڈم ہے تو عورتوں کو اس بات کا فریڈم ہونا کہ میں اپنی مرضی سے میرا پردہ قائم رکھ سکوں, میرا حجاب میں اپنی مرضی سے قائم رکھ سکوں. میری ماں اور بہنوں, آج معاشرے کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور اگر لڑکی دین علم حاصل کری تو اس کا یہ بھی مطلب کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہ فائنینشلی اپنے شوہر کی مدد کرے. ہاں اگر کرنا چاہتی ہے تو. اور ایک بات, جب عورت اگر کمائی, یاد رکھو جب شوہر کما رہا تو کس کی نان نفقے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. اور اگر عورت جب کما رہی تو وہ مال کس کا ہے؟ شوہر کا ہے, اس کے باپ کا ہے, اس کے بھائی کا ہے؟ نہیں ہے. وہ فائنانسز, وہ پیسہ کس کا ہے؟ اس کا خود کا ہے. وہ چاہے اپنے باپ کو دے, وہ چاہے اپنے بچوں کو دے, کیونکہ اس پہ فرض کوئی چیز نہیں ہے نا. یہ فرض نہیں ہے, آدمی پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھائے. عورت پہ تو فرض نہیں ہے, وہ کر رہی اور وہ کما رہی. شرط پردے میں رہتے ہوئے, اسلامی حدود میں رہتے ہوئے جب عورت کما رہی تو اس کا کیا ہے؟ پھر اس کا پیسہ اس کا خود کا ہے. چاہے وہ شوہر کو دے دے, چاہے وہ اپنے ماں باپ کو دے, چاہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے, چاہے وہ صدقہ و خیرات کر دے. لیکن دیکھو یاد, ابھی اس چیزوں سے کیا معلوم ہو رہا مجھے اور آپ کو؟ کہیں بوجھ ہے اسلام میں؟ کہیں دبا کے رکھا عورتوں کو؟ صرف ایک ہی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ اپنا پردہ با پردہ رہے, اور یہ ہے کہ اب کسی غیر محرم سے اس کا میل جھول نہ ہو. وہ ادارے میں, وہ انسٹیٹیوٹ میں, وہ کمپنی میں عورت جاب کر سکتی جہاں پر کوئی غیر محرم کا میل جھول نہیں ہے, اور اس کے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں ہے کہ نہیں کمانا بول کے. جب کہ آج کل فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ایک نیا ٹرم نکلا, ٹیبو ہو گیا سب لڑکیوں میں. کیا جو ڈپینڈنٹ ہے شوہر پہ وہ بیکار ہے. آپ اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ بناؤ, بے شک بناؤ, لیکن فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے بے حیائی نہیں. انسٹاگرام پہ پوسٹ آتے, انسٹاگرام پہ ناچنا گانا آتا, اور کیا بولتے؟ یہ حرام ہے, یہ کیا کر رہے؟ کمنٹس آپ پڑھو جا کے تو کیا بولتے؟ تم کما رہے نہیں تو تم آپ کو, وہ رپلائی دے رہی, میں ایک پڑھ رہی تو اس کو کیا رپلائی دے رہی نیچے, یہ کیا بے حیائی پھیلائی, یہ کیا ہے, یہ مسلم خاتون ہے. پہلے وہ سوال کری تم دیکھ رہے کیوں؟ کوئی خاتون ہے, لڑکی ہے, وہ سوال کری تم دیکھ رہے کیوں؟ اور تم دیکھ رہے تو میں فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں, تم کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں گی, اسی لیے تمہاں کو جلن ہو رہی. میری ماں اور بہنوں, فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے کچھ دائرے اور حدود ہے. اور میرا مذہب اسلام کسی بھی چیز سے عورتوں کو نہیں روک رہا. جب وہ بیوی بنایا تو اس کا بھی بہت اچھا مقام ہے, اپنے شوہر کے گھر کی کیا ہے, وہ رانی ہے, اس کے شوہر کی کیا ہے, پارٹنر ہے. میری ماں اور بہنوں, ابھی دیکھیں گے جب عورتوں کے آپسی میں اپنے رشتے, کچھ سوال میڈیا کے اور اس کے جواب. پہلا, پردے پہ میں آپ کو بتا دی کہ کیا سوال کرتے لوگ کہ تم پردہ کیوں پہنتے, تو کیا جواب دیتے؟ جی ہاؤ ہمارے اسلام میں ہے پہننا, کیا کرنا, پہننا پڑتا. بولتے کیا بولتے؟ یہ میں اپنی مرضی سے پہن رہی ہوں, میرا جسم کسی کی نمائش کے لیے نہیں ہے, کسی کے لیے ہے یہ, ہم ایگزیبیشن کی چیز ہے, شو پیس ہے ہم, کہ سب روڈوں پہ چلے سچ سنور کے اور لوگ ہم کو دیکھیں. بازاروں کی زینت ہے عورتیں نہیں, میں کسی کے بازار کی زینت نہیں ہوں, اسی لیے ہم پہن رہے. اور یہ میرا فریڈم ہے. کیا ہے؟ میرا فریڈم ہے. میں لوگ بولتے ہیں ابا ان کے پاس بہت فریڈم ہے. فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ ننگا ہونا فریڈم, سمجھ رہے؟ ننگا ہونا فریڈم نہیں ہے. دوسرا,
جب کوئی آپ کو یہ بولے کہ اچھا جو دہیج کی پرتھا تھی، ایسا میں اس میں اسکپ ہو گیا یہ، میری ماں اور بہنوں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ جو دہیج کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر خود ایک اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، دہیج کا لینا اور دینا. تو ایک بات یاد رکھو، یہ ہندوانہ کلچر تھا، اس میں کنیا دان بول کے لڑکی کو کچھ دان دکشینہ کچھ دے کے ہٹا دیتے تھے، لیکن عورت پہ کیا تھا، اس کے باپ کی جائیداد میں حصے دار حقدار تھی، وہ حصے دار تھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بھی حصے دار ہیں. تو اب دیکھیں گے یہ جو جہیز کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے مسلم معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں. ایک سب سے بڑی غلط فہمی جہیز کو لے کے یہ ہے کہ لوگ یہ بولتے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیے. کیا دیے؟ جہیز دیے. تو ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، جہیز کیسا تھا، ان کی شادی کیسی تھی. یاد رکھو جہیز جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات اپنے جیب سے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے. شادی کے لیے جب ان کا پیغام آیا حضرت علی کا تو خود سوال کرے کیا ہے تمہارے پاس. جب بتایا گیا یہ زرہ ہے تو وہ اپنا زرہ، میں پورا ڈیٹیل میں نہیں بولوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں اکثر کو یہ واقعہ معلوم ہوگا، لیکن اس سے معلوم کرنے کی بات یہ ہے جو بھی پلنگ بستر، جو کھانے پکانے کے جو برتن تھے وہ جو آپ حضرت علی خریدے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خریدے تھے تو وہ حضرت علی کے پیسوں سے تھا. کس کے پیسوں سے تھا؟ حضرت علی کے پیسوں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسوں سے نہیں تھا. اسلام میں مہر ہے، یاد رکھو، اپنے ذہنوں پہ سے عقل سے پردے ہٹاؤ اس بات کے کہ دہیز دینا ہے بلکہ. اور یاد رکھو اگر جہیز ہوتا تو مہر کا کانسیپٹ ہی نہیں رہتا تھا. جہیز لیتے 4 لاکھ 10 لاکھ، مہر دیتے 1000 5000 11000 کا دے. یہ مہر چاہے کتنا بھی دو، اللہ عورت چاہے تو سونے کا پہاڑ بھی مانگ سکتی، ڈیمانڈ کر سکتی، اور عورت چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی ایک کھجور پر بھی، کھجور کے گٹھلی جتنا بھی اس کا مہر مانگ سکتی. تو یہ مہر کا کانسیپٹ ہی نہیں رہتا تھا اگر سے دہیز والا سسٹم رہتا تو. میری ماں اور بہنوں، اس وقت کی جو یہ میں آپ کو بولی مصر کی پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری کے دوارا بنی گئی، موروکو کی دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. تو یاد رکھو وہ زمانے میں عورتوں کے پاس اتنا فریڈم تھا کہ وہ پڑھے، تو آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم فریڈم کے نام پہ برہنہ ہونا، فریڈم کے نام پہ گھومنے جانا، فریڈم کے نام پہ باہر فحاشی کرنا، فریڈم کے نام پہ میل دوستوں کو لڑکوں سے دوستی کرنا، اس کو فریڈم سمجھ رہے. فریڈم اگر آپ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو تعلیمی یافتہ ہو جاؤ. اگر آپ فریڈم اسلام میں جو فریڈم عورتوں کو دیا اس کو جاننا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ایک اچھی ماں بن جاؤ. سب سے پہلے کیا بننا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری عورت کی کیا ہے؟ جب شادی کے بعد اس کا شوہر اور اس کے بچے سب سے پہلی ذمہ داری ہے. سب سے پہلی ذمہ داری وہ ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گا کیا تربیت دیے. میں بارہا بولتی ہوں، ہر بار بولوں گی کہ معاشرہ خواتین کے گودوں میں پل رہا. آنے والے معاشرے کو سدھارنا چاہتے تو خود سدھرو اور اپنی اولاد کو نیک تربیت دو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گا. کیا جواب دیں گے ہم کہ آج انسٹاگرام پہ بچیاں ناچ رہے، ان کی مائیں کیا جواب دیں گی؟ میں سوال کرتی ہوں ان سے. اللہ تعالیٰ سوال کریں گا تو کیا جواب دیں گے؟ ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے، ہم اپنی اولاد کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اور یہی اولاد جنت تو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، اپنی اولاد کو تربیت اچھی دو، اور جب اچھی تربیت دیں گے تم اپنی بیٹیوں کو تو میں جیسے آپ کو حدیث سنائی، یہی لڑکیاں آپ کے لیے جہنم سے ڈھال بن کر کھڑی رہیں گی. شادی کی اجازت ہونا، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اجازت ملنا، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ فریڈم ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کے بعد اس کو ساتھی تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کی زندگی کا سفر رکھا تھا، آگے سے کوئی اور ساتھی. اسلام میں کیا، جبکہ غیر مسلمانوں میں کیا تھا؟ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، کرسچینٹی میں بھی عورتوں کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. عیسائیت میں عورتوں کو بھی کوئی بھی ان کو اونچا مقام نہیں تھا. 4-5 دن تک ایک کانفرنس بیٹھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ عورت حقیقت میں، یہ کب 1880s کے جب کی بات ہے کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کانفرنس بیٹھی 4 دن کی کہ یہ عورتیں کیا انسان بھی ہے یا نہیں ہے، مطلب انسان ہے یا حیوان ہے.
انسان تصور کریں اس کو, یہ ان لوگ کے لیے 4 دن تک کرسچینٹی کی کمیٹی بیٹھی, اور کیا نتیجہ نکلا معلوم؟ 4 دن کے بعد یہ ہے لیکن شیطان کا ساتھ اس کے ساتھ رہتا گتے. یہ نتیجہ نکلا 4 دن کے بعد, اس پہ تذکرہ کرنے کے بعد کہ عورت انسان ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور مخلوق ہے, یہ انسان ہے یا نہیں ہے, یہ فیصلہ کرنے کے لیے 4 دن لگا دیے. اور لگائے تو لگائے, کیا کرے؟ یہاں سے یہ پارٹ رکھو بولو. ابھی جوڈائزم اور کرسچینٹی میں عورتوں کے بارے میں کیا تصور کیا جاتا معلوم ہے؟ یہ جو ماہانہ جو تکلیف ہوتی عورت کو, پیریڈس پین جو آتے, اور جو لیبر پین ہوتا ڈیلیوری کے ٹائم پہ, کرسچینٹی اور یہودیت جوڈائزم میں یہ سمجھا جاتا کہ حوا علیہ السلام جو گناہ کرے تھے, آدم اور حوا سے جو گناہ سرزد ہوا تھا, اس میں حوا علیہ السلام ہی قصوروار تھے, جبکہ اسلام میں قرآن میں کہیں پر بھی صرف حوا علیہ السلام کو قصوروار نہیں بتایا. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سب حوا علیہ السلام جو قصوروار تھے, اسی لیے بنت حوا کو یعنی کہ حوا کی بیٹیوں کو, عورتوں کو یہ تکلیف ہوتی, اس کی سزا اللہ تعالیٰ دے رہا کرتے. اب تک کون بولتے؟ یہ کون سا مذہب بولتا؟ کرسچینٹی اور جوڈائزم. کیا بولتے یہ لوگ؟ کہ عورتوں کو جو ماہانہ ماہواری کا پین آتا اور لیبر کا جو تکلیف ہوتی, وہ اس لیے ہوتی کہ حوا علیہ السلام کا جو گناہ تھا اس وجہ سے یہ تکلیف ہوتی. تو دیکھو ان مذاہب کے بارے میں, جو آج کل جو لڑکیاں ان مذہبوں کو دیکھ کے جو انفلوئنس ہو رہی, ان کا مذہب اچھا ہے, ان کے جیسا کرنا, اپنے آپ کو ویسٹرنائز کرنے کی جو کوشش کر رہے, یاد رکھو ان کے مذہب میں عورت کا کیا تصور ہے, ان کے مذہب میں عورت کو کیا سمجھا جاتا, اور میرے اور آپ کے مذہب میں عورت کو جنت, بیٹی کو رحمت, ماں کو ماں ہے تو جنت ہے, بیٹی ہے تو رحمت ہے, بہن ہے تو اس کے بھائی کے لیے زینت ہے, اس کے بھائی کی رحمت, اس کے لیے اس کے گھر کی رحمت ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, بھائی کے ایک صحابی سوال کرے کہ اے اللہ کے رسول, اگر سے کسی کو بیٹیاں نہیں رہی تو کیا ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر بولے کہ تم اپنی بہنوں کی پرورش کرو, ان کی شادی اچھے گھر میں کر کے دو, ان سے اچھا حسن و سلوک کرو, تو انشاءاللہ یہ بھی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنی. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کی, حدیث نمبر 3160, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, مجھے آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ تو بولے تیری ماں, اس کے بعد بولے تیرا باپ. یہ حدیث سنن نسائی کی ہے, وہ جو 3 بار ماں والی ہے وہ دوسری حدیث ہے. یہ سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں بولے کہ سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ تیری ماں, اس کے بعد تیرا باپ, اس کے بعد تیری بہن, اس کے بعد جو تیرے اور قریبی رشتے, تیرا بھائی, اس کے بعد تیرے جو اور قریبی رشتہ دار ہیں وہ تیرے حسن و سلوک کے, تیری محبت کے, محبت ان کے لیے ہے, حقدار ہے. کون؟ ماں, باپ, پھر کس کا نمبر آیا؟ بہن کا. یہ جو بھائی, یہ جو بہنیں, کسی کی بہنیں ہیں اور کسی کی بھابھی کیا بھاوج بن کے جاتی, ان لوگ بھی یہ بات یاد رکھ لے کہ وہ بھی اپنے بھائیوں پہ کچھ حق رکھتی ہیں, ان کے بھی کچھ حقوق ہے, بھائی ہونے کے بھی کچھ فرائض ہے. باپ کے بعد کون ہے ذمہ دار عورت کا؟ اگر اس کو شوہر نہیں ہے تو بھائی ہے. میری یہ معاشرے میں نند اور بھاوج والے رشتے کو اتنی گالی دی گئی جس کی وجہ سے یہ بھائی بہن کے رشتے کو دور کر دیے. بھائیاں سمجھ رہے کہ بہنوں پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے, جو بھی ہے باپ کا ہے, بس رشتہ ہے, بہن ہے بہن ہے بس. نہیں, اگر باپ نہیں ہے تو ہر وہ فرائض تمہارے آدمی کے ہیں جو باپ کے تھے. میری ماں اور بہنوں, اب سے یہ بات یاد رکھو, سب سے پہلے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں اور آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, اور ایسے دین میں پیدا ہوئے جہاں پر عورتوں کو بہت اونچا رکھا گیا. ایسے دین میں پیدا ہوئے جس کی کتاب قرآن مجید میں پورا ایک چیپٹر, پورا ایک سورہ عورتوں کے نام سے ہے, سورہ نساء. ایسے مذہب میں پیدا ہوئے جہاں پر عورت کو, بیٹی کو رحمت اور ماں ہے تو جنت بنا دیے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلی بات, اللہ سے میں اور آپ کتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کے پیدا کرا. اور دوسری بات, صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا. آج میں اور آپ موجود ہے, یا یوٹیوب پہ جو بھی دیکھ رہے, یہ ویڈیو دیکھ رہے یا یہ سن رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاں کو سنا رہا
اور اس بات کے لیے کیا ہے شکر ادا کرو کہ میں اور آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے. میری ماں اور بہنوں, الحمدللہ ہمارے مذہب میں عورتوں کا بہت اچھا سٹیٹس ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت ہے الرجالون قوامون علی النساء, عورت مرد کے لیے کیا ہے قوام ہے, حاکم ہے. کیوں ہے جی, کیوں ہے مرد عورت کے اوپر حاکم؟ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اور آدمی کو دے دیا, فائنینشیل برڈن. اور آدمی کیا ہے اس, دیکھو آپ اللہ تعالیٰ جب مرد کو بنایا تو اس کا جسم جو ہے اس کو جو موسمی حالات ہے باہر کے اس کو برداشت کرنے کی اس کے جسم میں کیا ہے صلاحیت ہے. اور عورت کے جسم میں کیا ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو آدمی جب گھر سے باہر نکل کے کما رہا, مضبوط بنایا اللہ تعالیٰ. آدمیوں کا جسم جو گھٹ رہتا, جو مضبوط رہتا, وہ شیپ ہی اللہ تعالیٰ اسٹرکچر اس طریقے سے بنایا کہ وہ باہر کی رسپانسبلٹیز, باہر کی تکلیفوں کو برداشت کرے. اور عورت کا جسم اس طریقے سے نازک بھی بنایا کہ وہ گھر میں رہے, اور اس کا جسم بھی اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو جنم دے. اور ایک بات میری ماں اور بہنوں, جو مکہ میں جو عورتوں کو لڑکیوں کو پیدا ہونے سے جو دفن کرتے تھے آج بھی یہاں پر ہے. اور لڑکیاں ہونے پہ جو اپنے آپ اپنے گھر میں عیب سمجھ لیتے, کسی عورت کو بیٹی ہونے کو عیب سمجھتے, اس کو بولتے ابا بیٹی ہوتی کی کیا ہے کی, اور ایسی عورت ہی عورت کی دشمن ہے. بیٹی ہوتی ہوں گا میرے کو, ابھی پورے بیٹیاں, ایک بیٹا ہونا یہ جو خواہش رکھتے. یاد رکھو اولاد کا دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہا سورہ نحل میں اس باپ پہ لعنت بھیجتے ہوئے. کس باپ پہ؟ جو چہرے بناتا اپنی بیٹیاں ہونے پہ, اس پہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ سوال کر رہا کہ ان کا بیٹی اور بیٹا دینا کس کے اختیار میں ہے؟ ماں کے اختیار میں ہے میرے اور آپ کے اختیار میں کہ میں بیٹا پیدا کروں یا آپ لوگ صرف بیٹے پیدا کریں؟ نہیں ہے نا. ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے میں جسے چاہے بیٹے دوں, میں جسے چاہے بیٹیاں دوں, میں چاہوں تو دونوں دوں, میں چاہوں تو بانجھ کر دوں. تو بیٹیوں کا ہونا عیب نہیں. اور دوسری چیز کانٹراسیپٹک پلس, ابارشن کرا دینا یا پھر بچے نہیں ہونا بول کے جو بھی طریقے آپ اپنا رہے, اگر اس میں ویلڈ ریزن ہے صحت کے لیے تو صحیح ہے. لیکن خرچہ کیسا, اتنی مہنگائی ہے, پڑھانے کے خرچے, فلانے خرچے, اگر یہ آپ لوگ کی سوچ ہے, یاد رکھو پالنے والی ذات رب کی ذات ہے. کس کی ذات ہے اولاد کو پالنے کی؟ میں اور آپ اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ایک مکھی کو بھی اس کا رزق دے. رزق کا دینے والا رب ہے. جب پیدا ہوتا انسان تو ماں کے پیٹ میں سے ہی اپنا رزق, اپنا دانا پانی, اپنی سانس لکھا کے آتا. باپ اور ماں کوئی نہیں ہے اس کو پالنے والے, کوئی نہیں ہے, وہ خود اپنے نصیب کا لے کر آتا. میری ماں اور بہنوں یاد رکھو ہم جو مذہب میں ہیں وہ بہت اچھا مذہب ہے. ہم جس اسلام میں پیدا ہوئے, جس دنیا میں جس دین میں ہم ہیں وہ سب سے بہترین ہے. اسلام عورتوں کی حفاظت کر رہا, اسلام میں عورتوں کو بہت سارے رائٹس دیے ہوئے ہیں جو دنیا کے کسی بھی مذہب میں, کسی بھی سویلائزیشن میں, کسی بھی سوسائٹی میں اتنے رائٹس نہیں ہیں جتنے اسلام میں ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت دے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی فتنے فساد ہے دنیا میں, جو بھی فحشی بے حیائی ہے, اللہ مجھے اور ہماری تمام امت کو, تمام مسلم لڑکیوں کو اس فتنے سے, اس فحشی سے بچا کے رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.